کرتا ہے، ایسے موقع جاتا ہے جو موسم ہے، لیکن وہ ایسا حج کرنے جاتا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ تو بنیاد ہے، بنیاد اس کو کرتے ہیں زمین کے نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں مضبوطی کے لیے اس کو دیتے ہیں، اور یہ مضبوط بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت کھڑی ہوگی ہمارے اخلاق پر، کردار پر۔ ہم لوگوں کے اخلاق آج بہت گرے ہوئے ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر تو عمل کرتے ہیں، جیسے مسجد میں آنا ہو تو دائنا پر جوتا نکالنا ہے پہلے بائیں پیر کا، پھر آپ جوتا پر پیر رکھ لیں، اس کے بعد دائنا پیر نکالیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں، مطلب کہ اور داخل ہونے کے ٹائم درود پڑھیں اور دعائیں جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، بڑی بڑی بھی سنتیں ہیں، جیسے کہیں فساد آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا فساد ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو مزید دو چار آدمی مل کر کے اور بڑھاوا کر دیتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف سمجھا بجھا کر کے اور اس کو صلح صفائی پر آمادہ کر دینا، یہ بڑی سنت ہے۔ دو قوم جھگڑ رہی ہے یا دو گاؤں والے جھگڑ رہے ہیں، اس میں آپس میں کوئی ایسا مجاہد آدمی تیار ہو جائے جو دونوں طرف کی لڑائی کو بجھا دے، یہ بڑی سنت ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو چار کام کر کے سویا کرو، چار چیزیں کر لیا کرو۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، ایک ختم قرآن پڑھ کر سویا کرو، دو مسلمان جھگڑنے والے ہیں تو اس میں صلح صفائی کر کے سویا کرو۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، یہ جنت کی قیمت ہے تمہارے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سوو، ہے نا۔ یہ استغفار اور بہت ساری چیزوں کے لیے، ابھی 3 چیزیں جو ہم نے بتایا ہے، 4 چیزیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، سورہ فاتحہ کو 4 مرتبہ پڑھ لیجئے، ہے نا۔ یہ جھگڑا کرانے والوں میں سے صلح صفائی کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جس کو ہم عمل میں لاتے ہیں، لیکن بڑی سنتیں جو ہیں اس کو ہم عمل میں لاتے نہیں ہیں، اور اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جھگڑ رہے ہیں تو جھگڑتے رہیں، اور اس کو تھوڑا کچھ گروپ ادھر ہو جائے گا کچھ گروپ ادھر ہو جائے گا، اور اس جھگڑے کو طول دے دیتے ہیں۔ بہرحال مولانا نے اعلان کر دیا، میرا تو کوئی پروگرام تھا نہیں کہ ہم اس طرح سے کوئی بیان کریں، لیکن یہاں کے مزاج لوگوں میں ہے، جب جب آتا ہوں عشاء کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کچھ بول دیجئے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگ نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں نہ کچھ ہے، بس تھوڑا سا ہے کہ اللہ نے توفیق دی جو اس نسبت سے مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اور تھوڑی بہت جو خدمت ہو پاتی ہے اس کو کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سب دعا کیجئے، مدارس، مکاتب، مساجد، آج جو جس دور سے مسلمان گزر رہا ہے، شاید ایسا دور کبھی پہلے نہیں آیا تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اعمال ہمارے ہوں گے ویسے ہمارے حاکم مسلط کر دیے گئے۔ تو ہمارے سے آج کے وقت میں جو ہمارا بادشاہ، جو ہمارا پردھان منتری، وزیر اعظم ہے، یا جن کے نظام میں یہ برسر اقتدار جو لوگ ہیں، تو اللہ نے شاید ہمارے اعمال بدعمالی کی وجہ کر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جو ہماری ایک ایک بات پر ہے نا وہ نظر رکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں ملک کے خلاف، اور یہ کیا کیا اسکیمیں بناتے ہیں۔ دھیرے 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 ان کا مقصد ایسا ہے کہ مسلمان صرف نام کا رہ جائے، ان کے اندر سے ایمان، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے۔ تو اب اس وقت ہم لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، علماء کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، علماء کو پکڑ پکڑ کے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء کا ادب و احترام کرنا ہے، ان سے علم سیکھنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، جماعت والوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ۔ جس طرح سے آج جماعت والوں کو بدنام کیا گیا، اللہ نے کیسا رسوا کیا ہے ان کو، سب کے سامنے یہ باتیں ہوں گی۔ جس جماعت کو جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس میں دنیا کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو ایسا ذلیل کیا گیا ہے نا، 4 مہینے 3 مہینے ان کو جیلوں میں سڑایا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔
تو اللہ ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ مزید اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے یہ نمونہ بھیجا ہے آپ ان کی اتباع کرو. اس کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر مسلمان ہمیں رہنا ہے تو اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس طرح سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی دھوبی کا کام کرتا تھا. اپنا کپڑا گدھے پر لاد کر کے لے جا رہا ہے گھاٹ. تو گھاٹ لے جاتے ہوئے میں کہیں گرا پڑا ہوا اس کو ایک چمکیلا پتھر ملا. بہت اچھا خوبصورت بہت اچھا لگا اس کو. تو اس نے دیکھا کہ ہے پتھر ایک چمکتا ہے, وہ پہچان نہیں رہا ہے اس کو. گھاٹ میں گیا, اس کو اس گھاٹ سے اس طرف جانا ہے. تو ناؤ چلاتا تھا. تو ناؤ چلانے والے سے کہا تو بھائی آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آج تم ہم کو ادھر پاس کر دو. تو اس دیکھا ہاتھ میں کیا ہے تمہارا, چمک رہا ہے بہت. کہا اسی کو لے لو, بدلے میں پیسہ نہیں لینا ہے, اس کو لے لو اور ہم کو اس طرف پہنچا دو. بولا چلو دے دو. ہم اپنا ناؤ میں جو وہ بانس سے اور ناؤ کو آگے بڑھاتے ہیں, جی ناؤ کو آگے بڑھاتے ہیں. بولا اس میں باندھ دیں گے تو اچھا چمکے گا, بہت اچھا لگے گا. تو چمک رہا ہے اس کو اچھا لگا, چلو ہم تم کو پاس کر دیتے ہیں. وہ پاس کر دیا. پھر ادھر سے ادھر لا دیا. اس کا کام ناؤ میں لوگوں کو ادھر سے ادھر پاس کرنا, ادھر سے ادھر لانا, یہ کام تھا. تو ایک جوہری جو سونا اور چاندی جواہرات کا کام کرتے ہیں اس کو جوہری کہتے ہیں, تجارت کرتا تھا اس کا. وہ جب اس ناؤ میں بیٹھا اور کہا ہم کو اس طرف پاس کر دو, اور چمکتی ہوئی چیز کو جب دیکھا اس نے تو وہ کہا کہ کیا ہے بابو. وہ کہا کیا ہے, پتھر ہے. تو بولا اتارو اس کو. اس کو اتروایا, اس کو دیکھا یہ جوہری تھا, اس کو پہچانا. تو وہ کیا ہے, ہیرا ہے. وہ کیا تھا, ہیرا. اس ہیرے کو اس نے کہا کہ یہ کیا کرو گے تم. کہا کچھ نہیں کریں گے, بس ایسی بانس پہ بندھا ہوا ہے اور چمکتا ہے, اچھا لگتا ہے ہم کو. بولا بیچو گے اس کو. بولا بیچ دیں گے. تو بیچ دو ہم سے. کتنی قیمت رکھے ہو. بولا جو دے دیجیے آپ, اس کی قیمت جو لگا لیجیے آپ, میرے تو کام کی چیز ہے ہی نہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے, یہ 5,000 روپے لے لو. اس کو کتنی خوشی ہو جائے گی. جو آدمی 10 روپیہ 20 روپیہ میں اس سے اس طرف کر رہا ہے, اس طرف سے اس طرف کر رہا ہے, اس کو 5,000 روپیہ مل جائے, اس کو کتنی خوشی ہو جائے گی. بولا بابو بہت بڑی بات ہے, بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے دے دیجیے, لے لیجیے. وہ تو بہت خوش ہے, وہ تو لاکھوں کا سامان ہے, 10-20 لاکھ کا ہے. وہ بہت خوش ہے کہ آج تو بہت بڑی کامیابی ہمیں ملی, بہت آج نفع بہت زبردست مارکیٹ میں کل ہو جائے گا ہمارا. وہ لے جا کر کے اپنی تجوری میں رکھا, لوگوں کو دکھایا کھایا. بہت صحیح اور قیمتی ہیرا تھا, اس کو تجوری میں رکھ دیا. دوسرے دن جو دکان جانے کے ٹائم میں اس کو نکالا تو وہ پورا چور چور تھا, ٹوٹ گیا, پھٹ گیا. وہ ایسا کیوں ہوا, بہت افسوس اور ملال ہوا اس کو. تو اس سے ایک آواز آتی ہے کہ ارے بھائی وہ گدھا دھوبی والا ہم کو نہیں پہچانتا تھا, تو اس نے دے دیا ناؤ والے کو. ناؤ والا بھی نہیں پہچانتا تھا, ہم کو لٹکا کے رکھا وہاں. اور تم تو جوہری تھے, تم تو ہم کو پہچانتے تھے, اور پہچان کر کے تم نے جو میری قیمت لگائی نا, وہ میرا دل پھٹ گیا. تم نے جو میری قیمت لگائی اس سے میرا دل پھٹ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا عیسائی نہیں ہے, اور نہ سکھ پہچانتا ہے, نہ ہندو پہچانتے ہیں. ہم پہچاننے والے ہیں. اور اگر ہم پہچان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت ہم یہ لگاویں کہ ہم مسلمان ہی دکھائی نہیں پڑیں, اور جو ایمان کا تقاضا ہے, اسلام کا تقاضا ہے, اس پر ہمارا عمل نہ ہو, نمازیں چھوڑ کر کے پڑھنا, ضائع کرنا, وقت پر نہ پڑھنا, یہ چھوڑنے کے برابر ہے. نماز کو وقت پر نہ پڑھنا یہ چھوڑنے کے برابر ہے. چاہے جائے کہ آپ اس کو قضا کر لیجئے یا نماز جماعت چھوڑ کر کے پڑھ لیجئے,
لیکن یہ چھوڑنے کے برابر کرتے ہیں کہ توجہ آپ کی نہیں نماز کی طرف. ایک دکاندار دکان کرتا ہے تو دکان میں اپنے سامان کو ایسا سجاتا ہے کہ گاہک کو اس کی طرف توجہ, ہماری دکان متوجہ کر دے لوگوں کو, ہماری دکان ایسی ہو کہ لوگوں کو, گاہکوں کو ہماری دکان کی طرف توجہ ہو جائے. تو ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے اخلاقی اعتبار سے بھی کہ لوگ غیر مسلم جو آج نفرت کر رہے ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگے. محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے. اخلاق ہمارا بہت گر چکا ہے, اخلاقی اعتبار سے ہم کو بلند ہونا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اخلاق کی ہی پہلے تعلیم جو دی ہے وہ اخلاق کی تعلیم دی ہے. جیسے آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ ایک بڑھیا جب بہت سنی کہ یہاں ایک محمد پیدا ہو گئے اور وہ ہمارے تمام بتوں کو, ہمارے مذہب کو وہ خلاف بولتے ہیں, تو وہ بڑھیا دوسروں سے کہتی تھی جو محمد ابھی پیدا ہوا ہے اس پر کبھی بھی ایمان مت لانا, وہ غلط سلط بھکا رہا ہے لوگوں کو. وہ بڑھیا اپنا سامان بولی ہم بھی مکہ چھوڑ دیں گے, رہنا نہیں ہمیں مکہ میں. تو اپنا سامان ومان باندھ کر کے اس انتظار میں تھی کہ کوئی ایک قلی مزدور ملے کہ ہم یہ سامان لے جا کر کے باہر مکے سے باہر چلے جائیں گے, لیکن ہم اس کی صورت نہیں دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. وہ بڑھیا کو کہا کہ بوڑھی ماں کہاں جاؤ گی؟ کہا بابو یہاں ایک محمد کو آیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم محمد ہیں, ہم نبی ہیں, میرے اوپر ایمان لاؤ. بتاؤ تو یہ کیسی بات کر رہا ہے وہ؟ اس کو لگتا ہے کوئی جادو کر دیا ہے, پاگل ہو گیا ہے وہ, ہمارے تمام بتوں کو غلط کہتا ہے. تو ہم مکہ چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں. کہا ماں یہ سامان ہم تمہارا اٹھا لیتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں تم کو. کہا بابو بہت اچھی بات ہے. تو وہ سامان پہنچا دیا, آپ نے پہنچایا وہاں. اس کے بعد وہاں کہا کہ ماں یہ بیٹا یہ کچھ پیسے لے لو. کہا نہیں نہیں, یہ میرا جو کام تھا ہم نے کر دیا. بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا محمد میں ہوں. کہا بیٹا تو ہی محمد ہے؟ کہا محمد میں ہی ہوں. کہا بیٹا تو پھر تو مجھے کلمہ ہی پڑھا دے اور تو اپنا غلام بنا لے. ہے نا, چھوٹا سا اخلاق پیش کیا آپ نے, ہے نا, سامان یہاں سے وہاں تک لے گئے. اور یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں نے بھی دکھایا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جید عالم, زبردست عالم ہے. اور وہ کیسے عالم ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہاں دین کی تعلیم کم, دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں. تو وہاں کے اسٹوڈنٹس, وہاں کے جو طلبہ ہیں, مذاق کے لیے, یہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ فقیر لوگ ہیں, یہ لوگ کچھ جانتے نہیں, دنیا داری سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو دعوت دیا کہ آپ آئیے ہمارے یہاں تھوڑا سا بیان کیجیے. بیان کیا. اس کے بعد مذاق کے لیے ایک لڑکے کو تابوت میں سلا دیا اور زندہ لڑکا کو سلایا. آپ دیکھیے, زندہ لڑکا کو جو وہاں پڑھتا تھا اس کو ایک تابوت میں سلا کر کے کپڑا اوپر سے اڑا دیا. تقریر ان کی ہو گئی, وہ بیان کر چکے. بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک موضوع دیا تھا اس پر بیان کرنا. تو وہ لوگ سوچے کہ یہ جو موضوع دیے ہیں ہم اس پر یہ بیان نہیں کر سکیں گے, اور اس انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ تمام لڑکے بہت متاثر ہو گئے. لیکن جو شرپسند تھے, جن لوگوں نے مدعو کیا تھا, ان کے دل پر اثر نہیں ہوا. مذاق کے لیے کہا کہ ان کو آج بدھو بنانا ہے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو بدھو بنا دینا ہے, ایک مذاق رہے گا آج. تو ایک عالم دین کو مذاق بنانے کے لیے, ان کو مذاق اڑانے کے لیے ایک طالب علم کو تابوت میں سلا کر کے اوپر چادر اڑا کر کے کہا حضرت جنازے کی نماز پڑھا دی. تو وہ جان رہے تھے کہ یہ زندہ ہے, لیکن کہا آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. اور ان لوگوں نے کہا جب آپ اللہ اکبر, جب وہ مولوی صاحب کہیں گے نا تب تم اٹھ کر کے ہنسنے لگنا, اٹھ کر کے ہنسنے لگنا, ایک مذاق ہوگا, ہم سب تالی بجائیں گے, یہ مولوی صاحب بیوقوف بنیں گے. تو انہوں نے بار بار پوچھا, ان کے ذمہ داروں سے پوچھا تو بھائی پڑھا دوں؟ ہاں مولانا صاحب پڑھا دیجئے. پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے. پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے. کہا اللہ اکبر. اب اٹھ ہی نہیں رہا, وہ اٹھ ہی نہیں رہا. اب 4 تکبیر ہے جنازے کی نماز میں, 4 تکبیر انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد وہ لوگ اوپر کا چادر اٹھایا, ارے کیا ہوا؟ تو اس کو اٹھتا نہیں آیا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ
جا چکا دنیا سے. ایسے ایسے اسلاف ہمارے گزرے ہیں جن کے ہم لوگ اقتدا کرنے والے لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ گزرے کہ ایک اللہ اکبر کہا تو اس کی جانیں چلی گئی. اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ارے بھائی پڑھا دوں, پڑھا دیجئے, پڑھا دوں, پڑھا دیجئے, پڑھا دوں, پڑھا دیجئے. اللہ اکبر, اس کی روح فنا ہو گئی. اللہ نے کیسی عزت دیا ان کو, کیسا ذلیل کیا تمام اس اسٹوڈنٹ طلبہ کو. تو علماء کو بے عزت کرنا یہ پوری قوم کے لیے بے عزتی کی بات ہے نا. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, تقریر تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں, یہ ایسی ایسی باتیں ہیں جو نصیحت آموز ہیں. ایک آدمی موچی کا کام کرتا تھا, موچی کا کام کر رہا ہے. حج کا موسم آیا, بہت سے لوگ حجاج کرام مکہ چلے گئے. حج بیت اللہ سے واپس آئے تو موچی کا کام کرنے والا وہ ٹوپی بھی لگا کر کے موچی کا کام مسلمان تھا, وہ موچی کا کام پھر کر رہا. لوگ آئے حج سے, جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ بھی جا کے اس سے مل رہے ہیں. ارے بھائی تم کب آ گئے یہاں؟ بولا ہم آ گئے. کہاں سے آئے؟ ارے تم تھے نا حج میں. کہا بالکل نہیں, میں حج کے لیے گیا ہی نہیں ہوں. کہا کیسی بات کرتے ہو, تم کو دیکھا طواف کرتے ہوئے, تم کو دیکھا مینا میں, تم کو دیکھا مزدلفہ میں, تم کو دیکھا عرفات میں, ہے نا, تم کو قربانی کرتے دیکھا, تم میرے ساتھ تھے. کہا ارے بھائی کہاں کی بات کرتے ہو, ہم موچی آدمی, ایسا غریب آدمی, دن بھر میں 10-20 روپیہ کمانے والا آدمی, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. بہت پریشان ہوئے. اب جو لوگ آئے سب اس سے مسافہ کر رہے ہیں, مل رہے ہیں. تو وہ سوچنے لگا کہ کیا بول رہے ہیں یہ لوگ. تو اس میں کوئی ایک بزرگ جاننے والے تھے, علم رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی تجھ کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے, لیکن تم منع کرتے ہو, آخر بات کیا ہے تم بتاؤ. کہا مولانا ہم تو کچھ بتا نہیں سکتے, ہم گئے نہیں ہیں, ہم چھپا رہے ہیں اپنے عمل کو, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم گئے ہی نہیں ہیں, حج ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اس کو بہت سمجھانے بجھانے والا, اچھا عمل تیرا کیا ہے, تم کرتے کیا ہو؟ کہا کچھ نہیں کرتے, یہ جوتا بناتے ہیں, جوتا سیتے ہیں, پھٹا ٹوٹا لوگ جوتا سلواتے ہیں ہم سے, ہے نا, 2-4 گالیاں بھی بکتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, کام تو میرا یہی ہے. کہا نہیں کچھ کام اور ہے. خیر پتہ لگایا, بہت بولنے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا میرا کوئی کام نہیں ہے, بس وقت پر نماز پڑھتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں. کہا اور بھی کچھ ہے کام تمہارا؟ کہا کام کچھ نہیں ہے, ایک کام ابھی ہم نے کیا ہے. وہ کیا کیا ہے اور کیا ہے؟ وہ میری ایک ایسا مزاج میں آیا, ہم نے کر دیا. اور کیا ہے وہ کام؟ کہا میری شادی ہوئی. شادی جو ہوئی تو میری بیوی گھر میں آئی اور 2-4 روز کے بعد ہی ولادت ہو گئی. یہ ممکن ہے کیا؟ کم از کم سال چاہیے, کم از کم 9 مہینہ تو چاہیے ہی چاہیے. تو بولا پھر کیا ہوا؟ تو بولا جب ولادت ہو گئی اہلیہ کی تو بہت گھبرائی, حالانکہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ حمل سے ہے. تو ولادت ہو گئی, بچہ تھوڑا رویا بھی, اگل بغل پڑوس میں کوئی سنا نہیں, ہم اکیلا گھر میں رہتے ہیں. ہم نے بیوی کو تسلی دیا کہ کوئی ضرورت گھبرانے کی نہیں, اللہ نے تجھے آج تک پردہ ڈال کر کے میرے گھر بھیجا ہے, تو آج بھی ہم پردہ ڈال دیں گے تمہارا, آج بھی اللہ تمہارا پردہ دری نہیں کرے گا. تو وہ سوچی کیسے ہوگا, اور وہ خود بھی سوچ رہا ہے کہ اس گھر سے بچہ ہوگا, ابھی 2-4 روز ہفتہ روز شادی کا ہوا, یہ بچہ ہم لے کے نکلیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اس کا عیب کو کیسا چھپایا وہ, فجر کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں لے جا کر کے بچوں کو صفائی ستھرائی کر کر کے مسجد میں لے جا کر کے رکھ دیا, فجر سے پہلے. فجر کی اذان ہوئی, لوگ آئے, بچہ رو رہا, سب نے دیکھا رہے بھائی بچہ کون رکھ دیا ہے. مسجد سے نکلے, ایک ہنگامہ ہوا, لوگ سب اجنبی آدمی کہیں گے بچہ کون رکھ دیا یہاں, کس کا بچہ, لوگ ہلہ کرنے لگے. تو وہ جو موچی کا کام کرتا تھا
بات یہ کہی ہوئی بات بچہ کو کوئی پرورش کرو رکھو کوئی اب تو کوئی بول نہیں رہا ہے کہ کس کا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ارے بھائی آپ لوگ سب اجازت دیجئے کہ اس بچے کی پرورش ہم کر لیں. بچہ اسی کے گھر سے آیا وہی لایا لیکن کہا آپ لوگ اگر سب اجازت دے دیں اس بچے کی پرورش ہم کر لیتے ہیں. کہا بہت اچھی بات ہے تم کر لو. تو وہ اپنا بچہ کو پھر گھر لے گیا. وہ اپنی بیوی کو دے دیا کہ یہ بچہ پالو. لوگوں کی نظر میں یہ بچہ آ گیا کہ یہ بچہ مسجد میں تھا. کس کا بچہ ہے اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں رہا. تو یہ کام میں نے کیا ہے. تو کہا اللہ اکبر, تم نے جو اس کی پردہ دری کی ہے, تمہاری پردہ دری کی وجہ سے اللہ نے تمہارے صورت میں ایک فرشتہ کو کھڑا کر کے حج کروا دیا, اور تمہارے اس برکت سے جتنے حجاج کرام اس سال گئے تھے سب کا حج قبول کیا. ایک تو حج نہیں کیا وہ, اور حج کی اتنی بڑی فضیلت اس کو ملی صرف ایک عورت کی پردہ دری کرنے, پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے. تو کتنی بڑی سنت ہے اور کتنا بڑا عمل اس نے کر کے دکھایا. حالانکہ آدمی یہ کر سکتا تھا کہ اس عورت کو ہم نہیں رکھیں گے, پنچایت میں لے آئے گا, دیکھیے ایسا ایسا ہوا. کرے گا کہ نہیں کرے گا آج کا آدمی؟ لیکن اس کا عمل یہ دیکھیے کیسا بردبار تھا وہ. اللہ بھی بردبار ہے, حلیم ہے, اور حلیم کا کام جو کرے گا, بردباری برداشت کا کام جو کرے گا, اللہ اس کا ساتھ. ایک تو یہ ہوا. ایک بہت بڑے عالم اور حاجی, نمازی, عالم اور ڈاکٹر, فلسفی, بہت سارے علوم حاصل کیے ہوئے تھے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ گئے ایک مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے. وہ بابا کو نہیں مانتے تھے, جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایک دم ہی نفرت کرتے ہیں, بڑے بزرگوں سے, خانقاہوں سے جڑتے نہیں. تو یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام بھی سنا ہوگا سب نے. بابا فرید بہت بڑے اللہ والے گزرے. تو ایک عالم گئے ان کے پاس, ملنے کے لیے گئے. کہا کہ میں, ہاں کس سلسلے میں آیا آپ؟ کہا حضرت آپ سے ملنے آیا ہوں کہ آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا ہم کاروبار کرتے ہیں. ویسے میں عالم بھی ہوں, حاجی بھی ہوں, نمازی بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں, یہ سارے علوم ہم نے حاصل کیے. اچھا تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں آپ, بہت بڑے آدمی, اور ایسا ویسا میرے اتنے بڑے کاروبار ہے, ایسا چلتا ویسا چلتا, سارا جو اپنے بات تھی سب رکھ دیا انہوں نے. بابا فرید نے ایک چھوٹی سی بات پوچھی. کیا کہا انہوں نے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ پھر میں وہیں آیا ہوں. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ان کو بہت غصہ آیا کہ اتنی بڑی ڈگری ہم نے بتائی کہ میں عالم ہوں, حافظ ہوں, قاری ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, سب اتنے علوم ہم نے حاصل کیا, اور یہ مکتب میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس کو پوچھتے ہیں یہ مجھ سے. اسی لیے ہم ایسے بزرگوں کو, خانقاہوں کو نہیں مانتے. ان کو بہت غصہ چڑھا. تو انہوں نے ان کا چہرے کا رنگ دیکھ لیا کہ ان کو غصہ چڑھ رہا. تو کہا بابا آپ ایسی بات پوچھتے ہیں جو مکتب میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے, مکتب میں سکھایا جاتا ہے نا, تو آپ بول دیجئے اس کو, بتا دینے میں کیا دقت ہے, ہم نہیں جانتے ہیں, بتا دیجئے آپ تھوڑا. انہوں نے کہا 5 چیزوں پر. کہا نہیں مولانا صاحب 6 چیزوں پر. بابا فرید نے کیا کہا؟ 6 چیزوں پر ہے. ان کو اور غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم ان بزرگوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. یہ بزرگ لوگ خانقاہوں میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے کہا آپ لوگ خانقاہ بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن و حدیث تو کہتا ہے 5 چیزوں پر ہے, اور آپ بتاتے ہیں 6 چیزوں پر ہے. کہا مولانا صاحب 6 چیزوں پر تو ہے. تو کہا کہ آپ بتا دیجئے. 5واں ایک تو ہے کلمہ توحید, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ, 5 چیزیں ہو گئی. کہا نہیں ایک اور ہے مولانا صاحب. کہا وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزی, رزق. مولانا صاحب کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ ایک دم ایسے ایسے خانقاہوں کو ختم کر دینا چاہیے. وہ غصہ سے وہاں چلے گئے.
7 سال لگاتار انہوں نے حج کے لیے گئے آئے. 7واں سال جب حج سے واپس آ رہے ہیں، بہت دلچسپ بات ہے، تو پانی جہاز سے آنا جانا ہوتا تھا اس کو. طغیانی آئی سمندر میں اور جہاز غرق ہوا. کچھ لوگ بچ بچا کر کے کدھروں نکلے، کچھ لوگ کدھر گئے، بہت سارے لوگ ڈوبے. یہ مولانا صاحب کسی ایک تختے میں بیٹھ کر کے ایک ٹیلے پہ قیام پذیر ہو گئے. سارا سامان تو ختم ہو گیا، تنے تنہا ایک ہیں، سمندر ہے، اللہ ہے نا. اس پہاڑی پر جا کر کے یہ بیچ میں کوئی ایسا ٹیلا ملا جس میں یہ اللہ کو شاید یہ جنانا تھا، ان کو تعارف کرانا تھا اللہ کا. تو یہ وہاں پر ٹھہرے اور سمندر، اللہ، وہ پہاڑ، وہ خود ہے. 2-4 دن گزرا، کتنا بھوک سے برداشت یہ کر سکتے تھے. جہاز باندھ کھوجنے والے لوگ سمندر میں جہاز ڈوب دیا، حاجی لوگ سب تباہ ہو گئے. ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے کہ کچھ لاشیں مل جائیں، کچھ ایسا ہو جائے جیسے تیسے بھی لاش مل جائے یا زندہ آدمی مل جائے تو ان کو لایا جائے گا. تو ڈھونڈتے وہاں پہنچے لوگ. پہنچنے یہ جو جہاز کا لوگ انتظام کر رہے تھے کہ لانا ہے، اس سے پہلے ایک فقیر پہنچا. بات یہاں ہے، جب تک وہ 2-4 روز گزرا، ان کو بھوک لگی. ایک فقیر پہنچا، ایک آدمی پہنچا، کوئی بھی پہنچا، آدمی کی صورت ہے اس کی، اور وہ نعرہ کیا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے وہ، روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی. بابا فرید نے کیا کہا تھا؟ روزی بھی چھٹا ہے. تو اب وہ ایک آدمی آواز لگا رہا ہے، روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی. بولا اللہ نے میرا حج قبول کیا ہے اور میری نصرت کی ہے، بھیجا ہے اللہ نے، میرے کھانے کا نظام کر دیا. اللہ کتنا بڑا ہے، بے شک بڑا ہے، اور بھیجا ہے آپ کے لیے، اس میں دو رائے نہیں. تو بولا ارے بھائی تم آواز لگا رہے ہو، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں میرے سوا، یہاں ہم اکیلے ہیں، تو یہ تو میرے ہی لیے آیا ہے. تم آواز جو لگا رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی اور بھی ہے کیا؟ بولا نہیں، کوئی تو نہیں ہے. تو آواز لگانے کی کیا مطلب؟ بولا آواز لگا رہا ہوں، مجھے بیچنا ہے اس کو، آپ خریدار ہو تو اس کی قیمت لگے گی. بولا ارے بھائی تم کو معلوم نہیں ہے، یہ پریشانی سے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ پھنسے ہیں تو آپ کے لیے ہم لائے ہیں، لیکن یہ قیمت سے دیں گے. تو قیمت کیا ہے اس کی؟ قیمت یہ ہے کہ آپ نے کتنے حج کیے؟ کہا 7 سال لگاتار حج کیا ہوں، یہ 7واں سال میرا ہے. کہا یہ حج کا جو ثواب ہے وہ مجھے دے دو، حج کا جو ثواب ہے وہ مجھے دے دو. انہوں نے دیکھا کہ کوئی تو یہاں ہے ہی نہیں، کہنے میں کیا لگتا ہے، تو کہنے میں کیا لگتا ہے، تو کہہ دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے 7 سال کا جو میں نے حج کیا ہے اس کا ثواب تم لے لو. کہا چلیے یہ روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی آپ کے لیے. خالی ابھی زبانی بات چیت ہوئی، لکھا پڑھی کچھ نہیں ہوا. ایک یہ ہو گیا. یہ ایک دن کا کھایا ہوا کتنا دن چلے گا؟ 2 روز 3 روز برداشت کریں گے تو ہفتہ روز چلیے. کھارا پانی پیا نہیں جا سکتا ہے سمندر کا، بالکل کھارا ہوتا ہے، منہ میں آپ لیجیے گا تو فوراً آپ یہ کر دیں گے، کلی کر دیں گے. بہت پریشان ہوا. پھر وہ آواز لگا رہا 4-5 روز کے بعد، روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی. بولا ابر کیا مانگتا ہے یہ؟ بولا ارے بھائی دے رکھو مجھ کو. کہا پیسہ دو یا کچھ دو تو ہم دیں گے. تو ابر کیا دیں؟ کہا ابر یہ کرو کہ تم نے جتنے اعمال کیے ہے نا سن بلوغ کے بعد سے 15 سال کے بعد سے اب تک جتنے بھی اعمال اچھے اعمال کیے ہو وہ سب دے دو مجھے. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے. حج کا تو ثواب لے چکا ہے، حج کے علاوہ جتنے اعمال کیے ہو یہ سب کا ثواب مجھ کو دے دو، تو یہ روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی تیرے لیے. کہا کون دیکھتا ہے یہاں، کہنے میں کیا لگتا ہے، کہہ دیا، دے دیا، پھر چلا گیا. 3-4 روز کے بعد
پھر آیا تو ابر لے کے آیا قلم اور کاغذ، لکھا پڑھی اب ہوگا کہ تم نے یہ روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی لو، اور جو تم نے دیا ہے اب تک کے اعمال جتنے ہیں وہ سب ہم نے روٹی بوٹی ٹھنڈا پانی کے عوض میں دے دیا، وہ لکھ دو یہاں۔ وہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، فرشتہ ہے آیا چلا جائے گا، اللہ کے پاس جائے گا تو میری تحریر بھی چلی جائے گی، دے دیا۔ جب یہ نکالنے والے لوگ گئے تو ان کو دیکھا ایک آدمی ہے، نکال کر کے دے آئے، آ گئے۔ آنے کے بعد یہ پھر بولے کہ اب 7 سال ہمارے ہو گئے ہیں، ذرا وہ دیکھیں وہ بزرگ صاحب ہیں یا دنیا سے چلے گئے۔ پھر ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے بابا فرید کے پاس پہنچے تو ملاقات ہوئی، کہا بابا میں 7 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور اب 7 سال لگاتار حج کر کے آ رہا ہوں، 7 سال حج کی، یہ 7واں سال میرا تھا، اور سوچا کہ آپ سے ذرا ملاقات ہو جائے۔ کہا بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بیٹھیے بیٹھیے تشریف رکھیے۔ سب بات ہو گئی۔ اس کے بعد بولے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ یہ 7 سال پہلے بھی پوچھا یہ بوڑھا، 7 سال کے بعد پھر یہی بات پوچھا۔ بولا بابا میں 7 سال پہلے بھی آپ پوچھے تھے یہی، ابھی پھر وہی پوچھتے ہیں۔ بولا بتا دیجئے نا، آپ جانتے ہیں بتانے میں کیا لگتا ہے؟ کہا کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ کہا نہیں 6ٹھا روزی بھی ہے۔ بہت بفرے، یہ بہت گرم کہ آپ لوگ خانقاہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف احکامات جاری کرتے ہیں۔ کہا ایسا تو نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہا قرآن اور حدیث تو 5 کا تھا، آپ بولتے ہیں 6ٹھا ہے، روزی بھی ہے۔ کہا قرآن و حدیث یہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا قرآن تو بولتا ہے 6 ہے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ بولتا ہے 6 ہے۔ تو اپنے خادم سے کہا قرآن شریف لا کر کے ان کو دکھا دو بھائی، وہ آیت 6ٹھا جو ہے اس کو دکھا دو۔ قرآن جو ایسے کھولا تو ان کی تحریر وہاں ملی، وہ جو تحریر لکھوایا تھا نا انہوں نے، وہ تحریر جیسے قرآن کھولا وہ کہا یہ تحریر دیکھو تمہاری۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے، کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہا سن بلوغ سے لے کر کے جتنے عمل کیے وہ سب دے دیے ہو، 7 حج کیے وہ سب دے دیے ہو، نیچے تحریر تمہاری ہے، تحریر تمہاری ہے تو دستخط تمہارا ہے تو؟ بولا سب ہے حضور۔ کہا اللہ نے تمہارے لیے بھیجا تھا وہ، اگر تم اس کو یہ کہتے کہ تم دو یا مت دو، یہ حج میں نے اپنے لیے کیا، یہ اعمال اس وقت سے لے کر کے سن بلوغ سے لے کر کے بچپن سے لے کر کے اب تک جو عمل ہوئے وہ اپنے لیے ہم نے کیا ہے نا؟ تمہیں کھلانا ہے کھلا دو، نہیں تو اللہ میرا رزاق۔ ان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ میرا رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا یا مارے گا؟ 2 ہی تو ایک ہوگا نا، بہت سے لوگ مر گئے، ہم بچ گئے تھے۔ اللہ ہمیں کھلائے گا یا تو مار دے گا، تو وہ تم کو کھلاتا پلاتا اور ساتھ لے کے آ جاتا۔ لیکن یہ 6ٹھا رزق ہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ یہ بات ہے، ابھی رزق کے لیے تم پریشان ہو، یہ اندر سے نکالو اس کو، اور یہ یقین کرو کہ رزق اللہ دیتا ہے، اللہ رزاق ہے نا، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ ابھی تمہارے اندر 6ٹھی بات ہے، اس کو نکال دو۔ اللہ کھلائے گا پلائے گا، عزت دے گا، عزت کی موت دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پکا سچا مسلمان بنا کے رکھے، ہر قسم کے آفات اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس گاؤں میں اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم کو نیک اور صالح عورت کو اللہ بنا دے، اس کی توفیق دے، نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ ٹھیک ہے۔
سبحان اللہ